دوستو کسی شہر میں ایک بڑا ہی اچھا پینٹر رہتا تھا جو اپنے کام میں بڑا ہی ماہر تھا۔ وہ بہت اچھی تصویریں بنایا کرتا تھا۔ لوگ اس کی تصویروں کو پسند کرتے تھے، بہت شوق سے خریدتے تھے۔ وہ روز کی ایک تصویر بناتا تھا اور وہ تصویر اس کی 1000 روپے میں بک جاتی تھی۔ اس طرح وہ اپنے کام سے اچھا خاصا کما بھی لیتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتا اور اس کے اندر بھی تصویریں بنانے کا شوق بن گیا۔ بڑے ہو کر اس نے بھی تصویریں بنانا شروع کر دی۔ بیٹا بھی بہت اچھی تصویریں بناتا تھا، لیکن اس کی تصویریں باپ جتنی مہنگی نہیں بکتی تھی۔ لوگ اس کی تصویروں کو 200 یا 300 روپے میں خریدتے تھے۔ اس کے زیادہ پیسے نہیں دیتے تھے۔ لڑکا اس بات کو لے کر بہت پریشان تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی تصویریں باپ جتنی اچھی نہیں ہوتی، اس لیے لوگ انہیں سستا خریدتے ہیں اور اس کے زیادہ پیسے نہیں دیتے۔ اسی سوچ میں وہ اپنے باپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ اس کی تصویریں اتنی سستی کیوں بکتی ہیں، اور اس کی تصویروں کو دیکھا تو باپ نے ان کے اندر سے کچھ کمیاں نکال کے اسے سمجھایا کہ وہ اپنی تصویروں کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ لڑکے نے باپ کی باتوں کو غور سے سنا اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے تصویروں کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کی تصویروں کو بھی پسند کرنے لگے اور اس کی تصویریں 500 یا 600 روپے میں بکنا شروع ہو گئی۔ لڑکا خوش تو تھا، لیکن وہ مطمئن نہیں تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی تصویر بھی باپ کی طرح 1000 روپے میں بکے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ محنت کرتا گیا۔ وہ ہر بار نئی تصویر بنا کے لاتا اور اپنے باپ کو دکھاتا۔ اس کا باپ ہمیشہ اس کی تصویروں میں کمیاں نکالتا اور اسے اور بہتر بنانے کی اصلاح کرتا، اور بیٹا اپنے باپ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی تصویروں کو بہتر کرتا رہتا۔ مسلسل محنت کرنے اور تصویروں کو اچھا بنانے کی کوشش میں بیٹے کی تصویریں بھی ایک دن 1000 روپے کی بکنے لگی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ اس کے بیٹے کی تصویروں کو زیادہ پسند کرنے لگے اور اس کے زیادہ پیسے دینے لگے۔ بیٹے کی ایک تصویر اب 1500 روپے میں بکنا شروع ہو گئی، جبکہ اس کی باپ کی تصویر ابھی بھی 1000 روپے کی بکتی تھی۔ باپ اب بھی بیٹے کی تصویروں میں کمیاں نکال ہی دیتا تھا، لیکن بیٹے کو اب باپ کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ بے دلی سے اپنے باپ کی باتوں کو سنتا تھا، نہ ہی ان پر دھیان دیتا تھا اور نہ ہی ان پر عمل کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن اس کا صبر جواب دے ہی گیا۔ جب باپ اس کی تصویروں میں کوئی غلطی نکال رہا تھا، اسے سمجھا رہا تھا، تو اسے غصہ آ گیا۔ آپ تو مجھے ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے آپ بہت اچھی تصویریں بناتے ہیں۔ آپ کی تصویریں مجھ سے مہنگی بکتی ہیں۔ میں آپ سے اچھی تصویریں بناتا ہوں اور وہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہیں۔ یہی وجہ تو ہے کہ لوگ ان کے زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ باپ یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو مشورے دینے بند کر دیے۔ کچھ وقت تو ایسے ہی گزر گیا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کے بیٹے کی تصویر کی تعریف کرنا کم کر دی اور اس کے پیسے بھی کم دینے لگے۔ بیٹے کی تصویر اب 1000 روپے میں بھی نہیں بکتی تھی۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی جب ایسا ہی رہا تو بیٹا پریشان ہو گیا، اور اسی پریشانی میں وہ ایک دن باپ کے پاس چلا آیا اور اپنے باپ کو ساری بات بتائی۔ باپ آخر باپ تھا، اس نے اپنے بیٹے کی ساری بات بڑی توجہ سے سنی اور اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا کہ بیٹا تم بہت اچھی تصویریں بناتے ہو، میں بھی تمہاری جتنی اچھی تصویر نہیں بنا پاتا، لیکن جب تم تصویر بنا کے میرے پاس لاتے تھے اور میں تمہاری تصویروں میں کوئی کمی نکالتا تھا اور تمہیں کوئی مشورہ دیتا تھا، تو تم اس کو مان کر اپنی تصویر کو بہتر بنانے میں لگ جاتے تھے۔
تم اپنی تصویروں سے مطمئن نہیں ہوتے تھے، اپنی تصویروں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور وہی بہتر کرنے کی کوشش تمہاری کامیابی کی وجہ بنی۔ لیکن جس دن تم اپنے کام سے مطمئن ہو گئے، سیٹسفائیڈ ہو گئے، تم نے یہ مان لیا کہ میں بالکل پرفیکٹ کرتا ہوں، اس دن سے تمہارے کام کی گروتھ رک گئی اور الٹا تم نیچے آنا شروع ہو گئے۔ دوستو، ہم میں سے بہت لوگ زندگی میں آگے اس لیے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میری تو ہر چیز بہتر ہے۔ وہ اپنی پرفارمنس سے مطمئن ہو جاتا ہے، سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو امپروو کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اس طرح ان کی گروتھ رک جاتی ہے۔ دوستو، ایک بات یاد رکھنا کہ زندگی میں اگر کبھی تم نے آگے بڑھنا ہے تو اپنے کام سے سیٹسفائیڈ ہونا چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ اپنے کام کو برا کہنے لگ جاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ ہاں، میں نے یہ کام اچھا کیا ہے، لیکن میں اسے اور اچھا کیسے کر سکتا ہوں۔ دوستو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ جب تم سوچتے ہو کہ اب سب صحیح ہے، سب پرفیکٹ ہے، اسی وقت تم غلط ہو جاتے ہو۔